پارہ نمبر 27 آیہ کریمہ نمبر 37، 38، 39، 40، 41 اور 42۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ صدق اللہ العظیم۔ فَإِذَا، پس جس دن، انشقت، پھٹ جائے گا، السماء، آسماں، فَكَانَتْ، پس ہو جائے گا، وردتاً، سرخ، کالدہان، سرخ چمڑے کی طرح۔ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پس اس دن کسی مجرم سے اس کے گناہ کا سوال نہیں کیا جائے گا، نہ کسی انسان سے اور نہ جن سے۔ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پہچانے جائیں گے مجرم اپنے حلیے سے، پس وہ پکڑ لیے جائیں گے پیشانی کے بالوں اور قدموں سے۔ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ جل سبحانہ و تعالی یہاں فرما رہے ہیں کہ پس قرب قیامت آسماں پھٹ جائے گا، اور اس کے لیے دو لفظ بولے گے، ایک ہے وردہ اور ایک ہے دہان۔ وردہ کا مطلب ہوتا ہے گلاب کی طرح سرخ، اور دہان اصل میں عربی زبان میں تیل کو کہا جاتا ہے۔ اب تحت لفظ اگر اس کی تفسیر کریں تو یہ بنتی ہے کہ اس دن آسماں پھٹ جائے گا اور آگ کی حرارت سے وہ سرخ ہو جائے گا اور پگھل کر تیل کی طرح بہہ رہا ہوگا۔ جہنم کی آگ کی شدت اتنی ہوگی، حدت اتنی ہوگی، حرارت اتنی ہوگی کہ آسمان پہلے تپش سے پگھل جائے گا، سرخ ہو جائے گا۔ جس طرح تانپا آگ میں رکھا جائے یا لوہا رکھا جائے تو وہ سرخ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کیا ہوگا، تیل کی طرح پگھل کر بہنا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ چیز نعمت کیسے ہوئی کہ اللہ فرما رہا تمہارا اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہ تو بڑا ہیبت ناک منظر ہے، تو اس کو نعمت کیسے بنا دیا؟ نعمت یوں، اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو قیامت کے دن رب کی ہیبت کا عالم یہ ہوگا کہ آسمان پھٹ جائے گا، اور قیامت کی ہولناکیوں کا منظرنامہ یہ ہوگا کہ آسمان تیل کی طرح بہنا شروع ہو جائے گا اور اتنا گرم ہو جائے گا آگ کی حرارت سے جس طرح چمڑا سرخ ہو جاتا ہے۔ پھر رب کیا کرے گا؟ لوگوں کو حساب کا حکم دے گا، اور رب کی ہیبت کے سامنے پھر کسی کی جرأت نہیں ہوگی۔ اب اس لمحے کون معاف کرے گا؟ اللہ۔ فرمایا تم اس کی کس نعمت کا انکار کرو گے؟ جب آسمان اس کی ہیبت کو برداشت نہیں کر سکے گا، جب تمہیں حساب کے لیے کھڑا کیا جائے گا،
اور جب آسمان تیل کی طرح بہہ جائے گا تو تیری ہمت، تیری جرت کہ تو کوئی جواب دے سکے گا نہیں۔ پھر اس منظر میں کون ذات ہے جو تجھے معاف کر کے جنت بھیجے گی؟ وہ اللہ ہے۔ اس لیے فرمایا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ۔ اس منظر میں معافی کا ملنا یہ نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ جب ہیبت کا یہ منظر ہو، جب ایک استاد کلاس کو کھڑا کرے اور ساری کلاس کو ڈنڈے مارتا ہوا آئے اور درمیان سے ایک بچے کو کہے کہ تم ہاتھ نیچے کر لو، تو اس بچے کے لیے وہ وقت نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ جب رب کی ہیبت سے آسمان پھٹ جائے گا اور پھر اس وقت رب حساب کے لیے کھڑا کرے گا، ایمان والو وہ تمہیں بخشے گا تو یہ نعمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس لیے فرمایا تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پس اس دن کسی گناہگار سے اس کے گناہوں کا سوال نہیں ہوگا، نہ کسی جن سے نہ انسان سے۔ اب بظاہر تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت دوسری آیتوں کے خلاف ہے۔ کئی آیات میں آیا کہ پوچھا جائے گا، جرم گنوائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے کئی جواب مفسرین کرام نے لکھے ہیں، لیکن جو مقبول دو جواب ہیں میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں۔ ایک اس لیے سوال نہیں ہوگا کہ سب کچھ رب کو تو پتہ ہے، فرشتوں نے، کرامن کاتبین نے سب کچھ لکھ رکھا ہے، تو جب سب کچھ لکھا ہوا ہے، جب رب کو سب معلوم ہے تو پھر پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں وہ پوچھے گا کس لیے؟ تمہاری تسلی کے لیے، اپنی تسلی کے لیے نہیں۔ اسے سب معلوم ہے کہ تم نے کیا کیا ہے، وہ تمہاری تسلی کے لیے پوچھے گا۔ اور یہاں جو کہا نا کہ نہیں پوچھا جائے گا، یہ رب نے اپنی شان کے مطابق کہا ہے۔ اور دوسرا جواب اس کا وہ ہے جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں حضور محفل نور میں تشریف فرماتے، اچانک سرکار مسکرائے، اب پھر سرکار خاموش ہو گئے۔ صحابہ سے فرمایا مجھ سے پوچھنا نہیں چاہتے میں ہنسا کیوں ہوں؟ عرض کی حضور اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں کہ آپ کیوں ہنسیں۔ اب صحابہ کا ادب دیکھیے، حالانکہ سوال تو بنتا ہے نا، لیکن صحابہ عرض کرتے ہیں حضور ہم کون ہوتے ہیں پوچھیں آپ کیوں ہنسے؟ اللہ رسول جانتا ہے کہ آپ کیوں ہنسے۔ فرمایا میں اس لیے ہنسا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک بندے کے مقدمے کو میں نے دیکھا، ابھی یہ منظر قیامت کے دن ہونا ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں میں نے ابھی دیکھا۔ کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ عرض کرے گا مالک کیا تو نے وعدہ نہیں کیا ہوا کہ تو کسی پر ظلم نہیں کرے گا؟ تو اللہ فرمائے گا ہاں میں نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا۔ تو بندہ کہے گا مولا آج میں اپنے خلاف اپنے اعضاء کے علاوہ کسی گواہی کو قبول نہیں کروں گا۔ فرشتوں نے جو لکھ رکھا ہے نا میں اس گواہی کو بھی قبول نہیں کروں گا، کیونکہ تیرا وعدہ ہے نا تو ظلم نہیں کرے گا۔ میں کہتا ہوں میں فرشتوں کی گواہی کو بھی قبول نہیں کرتا، میں اپنے اعضاء کی گواہی کو قبول کروں گا۔ اب سرکار فرماتے ہیں یہ اتنی عجیب بات ہوئی ہے کہ جس پر مجھے ہنسی آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ اس کے زبان پر مہر لگا دے گا، جس طرح سورہ یاسین میں آپ پڑھائیں، اللہ زبان پر مہر لگائے گا۔ اب اعضاء کو کہے گا بولو بھائی، ہاتھ بولے گا، پاؤں بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، ٹھیک ہے، ہم نے دل بولے گا ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ جب یہ سارے اس کے خلاف گواہی دے دیں گے نا تو یہ اپنے اعضاء کو کہے گا دفع ہو جاؤ ظالموں، میں تو تمہارے لیے تو جھگڑ رہا تھا، دفع ہو جاؤ ظالموں میں تو تمہارے لیے جھگڑ رہا تھا اور تم ہی میرے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ میں تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے رب سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے اعضاء کی گواہی مانوں گا اور تم ہی نے میرے خلاف گواہی دینا شروع کر دی۔ اب جب میں جہنم میں جاؤں گا تو تم ہی تو میرے ساتھ جاؤ گے نا۔ تو سرکار فرماتے ہیں اس بات پر مجھے ہنسی آئی۔ اب اللہ یہ فرما رہا ہے نہیں پوچھیں گے،
نہیں پوچھیں گے بھائی، کسی کے گناہگار سے اس کے گناہوں کا سوال نہیں کریں گے، نہ کسی انسان سے نہ جن سے۔ کیوں؟ ہمیں ضرورت ہی کیا پوچھنا ہے کہ یہ خود بولیں گے کہ ہم نے کیے ہیں۔ اچھا اب بتاؤ، سلطانی گواہی کے باوجود اگر معافی ملے تو یہ کتنا بڑا کرم ہے۔ اس لیے کہا تم رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تمہارے آزاد جنہیں تم پرورش کرتے رہے، پالتے رہے، یہ ہاتھوں کو مل مل کر کریمیں لگا لگا کر سفید کرتے رہے، یہ کان جن کے اندر سے میل نکال کر ان کی مینٹین کا خیال کرتے رہے، ڈاکٹر ذرا درد ہوا تو ڈاکٹر کے پاس بھاگے، یہ دل جس کے لیے تم تھام کر رکھتے رہے اور اس کی ذرا بھی حرکت بے ترتیب ہوئی تو لاکھوں روپے اس پر خرچ کر دیے تم نے کہ اس کی ترتیب جو ہے نا وہ گڑبڑ نہ ہو۔ آج یہی سلطانی گواہ ہیں، جب سارے دشمن تمہارے مقابلے کھڑے ہو گئے تمہارے ہی خلاف، اب کون بچائے گا؟ تمہارا رب۔ کہا پھر کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جس کو سجدہ کرنا تمہیں مشکل لگتا تھا اور جن کو تم پرورش کرنے کے لیے شوارمے اور جو ہے نا چرگے مرغے اور تکے بوٹیاں کھلاتے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ تمہارے خلاف کھڑے ہو گئے، اور جس رب کو سجدہ کرنا مشکل لگ رہا تھا آج وہی بچانے تمہیں آ گیا ہے۔ تو پھر بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ۔ یعرف المجرمون۔ اب تیسرا جواب اس آیت میں آ رہا ہے، سوال کی ضرورت نہیں ہوگی، کیوں؟ مجرم خود اپنی حلیے سے پہچانے جائیں گے۔ تو جب مجرم حلیے سے پہچانے جائیں گے تو سوال کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یعرف المجرمون بسیماہم، سیما کہتے ہیں حلیے کو، مجرم اپنے حلیے سے پہچانے جائیں گے۔ حلیہ کیا ہوگا؟ چہرہ سیاہ توے کی طرح ہوگا، آنکھیں نیلی ہوں گی، نامہ اعمال بائیں ہاتھ، لیفٹ میں کھبے ہاتھ میں ہوگا نامہ اعمال۔ اب قبر سے اٹھے مجرم میدان محشر میں آ رہا ہے، سیاہ چہرہ، اپنی کتابیں بائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں اور آنکھیں نیلی، جس طرح یرقان کے مریض کی ہوتی ہیں۔ تو اب آ کر میدان محشر میں کھڑا ہوگا تو سیدھی بات ہے، صاف پتہ چلے گا یہ مجرم ہے۔ اللہ فرماتا ہے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب سوال کی ضرورت رہ گئی؟ جس کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا اس کو اسی وقت پتہ چل گیا کہ میں نے کدھر جانا ہے۔ پتہ تو چل گیا اسی وقت کہ میں نے کدھر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے نا، ہوائی جہاز میں دو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بزنس کلاس اور ایک ہوتا ہے اکانومی کلاس۔ آپ کے جس کے پاس جس کا ٹکٹ ہے اس نے ادھر ہی جانا ہے نا۔ بزنس کلاس والے نے اگر بزنس کا پے کیا ہے تو بزنس کلاس میں بیٹھے گا نا، تو اکانومی کلاس والا اکانومی کلاس میں جائے گا۔ اب قبر سے اٹھے تو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا، پتہ چلا اکانومی کلاس ہے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو کہا نہیں بزنس کلاس ہے، پتہ چل جائے گا۔ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنے حلیے سے پہچانے جائیں گے، نیلی آنکھیں، سیاہ چہرے۔ وَيُؤْخَذُ، پھر ہم کیا کریں گے؟ پیشانی کے بالوں سے پکڑیں گے، بالاقدام، اور قدموں سے۔ یہ پیشانی کے بال کھینچ کر پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ باندھ دیں گے، اس طرح فٹ بال بنا دیں گے۔ یہاں سے بال کھینچیں گے، یہاں لے آئیں گے اور پھر انگوٹھوں کے ساتھ بال باندھ دیں گے، منہ لگا ہوگا پاؤں کے ساتھ، فٹ بال بنے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے پھر فرشتہ کیا کرے گا؟ زور سے کک مارے گا اور یہ گھومتا ہوا سیدھا جہنم میں جائے گا، جس کو قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہم پیشانی کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکیں گے، فٹ بال بنا دیا جائے گا، پیشانی کے بال کھینچ کر پاؤں کے انگوٹھے سے باندھ دیے جائیں گے اور فرشتے کک مار کر جہنم میں پھینکیں گے۔ کہ رب کے منکرو، رسولوں کے منکرو، آسمانی کتابوں کے منکرو، اللہ کے مقابلے میں شرک کرنے والوں، بتوں کو سجدہ کرنا آسان سمجھتے تھے، رب کو سجدہ کرنا مشکل سمجھتے تھے، آؤ آپ تمہیں بتاتے ہیں کہ آج کس کا نظام حکومت ہے۔ اور پھر اتنی ذلت کے ساتھ انہیں
جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب مجھے بتاؤ، جب اس طرح فٹ بال بنا کر ککیں لگیں گی تو جس نے کلمہ پڑھا ہوگا وہ شکر ادا کرے گا یا نہیں؟ تو رب والوں کو، اللہ ایمان والوں کو کہتا ہے تم رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے تمہیں ایمان دیا، آج ککیں کھانے سے بچ گئے، آج جہنم میں جانے سے بچ گئے، آج اتنی رسوائی سے بچ گئے، آج تمہارے بال پیشانی کے انگوٹھوں سے نہیں باندھے گئے، آج تمہارے چہرے سرخ کالے نہیں کیے گئے، آج تمہارے چہرے چمک رہے ہیں، آج تمہاری آنکھیں بلیک ہیں، تمہاری آنکھیں نیلی نہیں کی گئی، تو بتاؤ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے یا نہیں؟ تو ایمان والو تم رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس لیے فرمایا کہ یعرف المجرمون بسیماہم، ہم مجرموں کو ان کے حلیے سے پہچان لیں گے۔ اللہ سے دعا ہے